العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ مومنین مومنات، آج کی یہ مجلس کہ جو غازی مولا پیج پر لائیو نشر ہو رہی ہے، یہ مجلس برائے ایصال ثواب جناب علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 دفعہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ مومنین مومنات، آج کی یہ مجلس کہ جو علامہ طالب جوہری صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، اس کا عنوان سخن ہم نے قرار دیا ہے اہل ذکر، کیونکہ قرآن حکیم کی آیہ مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ چونکہ علامہ مرحوم کی ساری زندگی بتانے میں گزری، سمجھانے میں گزری، پڑھانے میں گزری، بہترین ذاکر حسین، باعمل عالم دین، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین خدمت گزار، ملت تشیع ہو یا ملت تسنن، ہر دو میں مقبول، ہر دل عزیز، سید الشہداء کے بہترین عزادار، آزاداری کی ترویج کرنے والے، علم دین کو پھیلانے والے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے متعارف کروانے والے، ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عام کرنے والے، غم حسین، غم سید الشہداء، غم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے والے، یہ وہ ہستی تھی کہ جنہوں نے پوری زندگی اہل بیت کے ذکر کے لیے وقف کر دی اور پوری زندگی در اہل بیت کی خدمت میں گزار دی۔ خداوند متعال ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ علم ایک ایسی دولت ہے کہ انسان اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ دنیا میں موجود رہتا ہے، کتابیں لکھ کے چھوڑ جائے، تقاریر کر کے چلا جائے، دین کی خدمت کر کے چلا جائے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ عام انسان ہو تو اس کے جانے کے ساتھ اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، اس کا تذکرہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی عالم دین دنیا سے جائے، اسی لیے کہا کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کا اس دنیا سے چلے جانا، ایک عالم دین کی موت گویا پوری دنیا کی موت ہے، موت العالم ہے۔ لیکن عالم دین ذاکر حسین مرتا نہیں ہے، جو ذکر حسین کرنے والا ہو، جو علم دین پھیلانے والا ہو، جو در اہل بیت کی خدمت کرنے والا ہو، جو خادم قرآن ہو، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ
اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسی حیات دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ آج دیکھیے کتنے بڑے بڑے علماء و ذاکرین ایسے ہیں کہ جن کے نام آج بھی زندہ ہیں، ان کا تذکرہ آج بھی موجود ہے، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، شیخ صدوق ہوں، شیخ مفید ہوں، بڑے بڑے علماء، علامہ ہلی کا تذکرہ آج موجود ہے، بڑے بڑے ذاکرین کا تذکرہ آج موجود ہے، اور ہمارے زمانے کی علماء و ذاکرین کا تذکرہ بھی آج اسی طرح تر و تازہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اہل بیت کے مشن کے لیے وقف کر دی، انہوں نے زندگی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اہل بیت کے ذکر کے لیے وقف کر دی، اور جو اپنے آپ کو اہل بیت کے لیے وقف کر دیتا ہے پھر اہل بیت وہ ہیں کہ جو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتے ہیں، چونکہ یہ گھرانہ وہ ہے کہ یہاں پر موت کا کوئی تصور نہیں ہے، ان کی محبت پر جو مرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے، اور شہید قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ یہ جو مر جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں، فی سبیل اللہ جو قتال کرتے ہیں، خبردار یہ گمان بھی نہ کرنا یہ کہ مر چکے ہیں، خبردار یہ سوچنا بھی نہیں کہ یہ موجود نہیں ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وعند ربہم یرزقون، اور اپنے رب سے وہ رزق پاتے ہیں۔ تو گویا جو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے لیے پھر موت نہیں ہے، اس کے لیے زندگی ہی زندگی ہے، اس کے لیے حیات ہی حیات ہے۔ یہ ذکر اسے زندہ رکھتا ہے، یہ ذکر وہ ہے کہ جو مردہ دلوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اہل بیت کے ذکر میں طاقت وہ ہے، علی بن ابی طالب کا ذکر ہو، حسنین کریمین کا ذکر ہو، سیدۃ النساء العالمین کا ذکر ہو، آقا کریم کا ذکر ہو، اہل بیت کے خانوادے میں سے کسی کا ذکر ہو، یہ مردہ دل کو جان ڈال دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ مردہ جسم کو زندہ کرتے تھے، اہل بیت کا ذکر مردہ دل کو زندہ کرتا ہے۔ لہذا جو بھی ذاکر حسین ہے، جو بھی اہل بیت کا ذکر کرنے والا ہے، جو بھی قرآن کا خادم ہے، ولایت امیر المؤمنین کا خادم ہے، عزاداری کو عام کرنے والا ہے، وہ کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ دلوں میں رہتا ہے۔ علم ایک ایسی طاقت ہے، علم ایک ایسا نور ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے۔ اسی لیے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا انعام ہے، کتنا اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے کے ساتھ مربوط کیا ہے، ایسے گھرانے کے ساتھ متمسک کیا ہے کہ جو گھرانہ اہل ذکر کا گھرانہ ہے، جنہوں نے کہا کہ پوچھ لو ہم سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کائنات میں حضرت آدم سے لے کر کے جو ابو البشر ہیں تا این دم کسی ایک نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، سوائے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ حالانکہ آقا کریم وہ ہیں کہ امیر المؤمنین آپ کی غلامی پر فخر کرتے تھے، انا عبد من عبید محمد، اور وہ علم کے جو امیر المؤمنین کے پاس تھا، وہ جو علم امامت تھا، وہ رسول اللہ کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے عنایت فرمایا۔ اور مولا علی یہ فرماتے تھے کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، کہ جب میری ولادت ہوئی بیت اللہ میں اور تیسرے دن رحمت للعالمین تشریف لائے، مجھے اپنے ہاتھوں پر لیا اور اپنی زبان میرے دہن اقدس میں دی، تو میں نے وہ پہلی غذا کے طور پر زبان رسالت کو چوسا۔ اور مولا علی فرماتے تھے کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، تمام علم میرے اندر اس طرح آ گیا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، جس طرح ایک پرندہ جو کچھ لے کے آتا ہے اپنے بچے کو منو ان وہ دے دیتا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں نہ بخل کرتا ہے نہ اپنے لیے رکھتا ہے، اپنے بچے کو دانہ بھرا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم اللہ سبحانہ و تعالی نے آقا کریم کو عطا کیا تھا، رسول اللہ نے وہ سارے کا سارا علم مجھے عطا فرما دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ یا علی کچھ سناؤ، ولادت کے بعد رسول اللہ کے ہاتھوں پر ہیں، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی رسول اللہ نے
اعلان نبوت نہیں کیا، کہا یا علی کچھ سنائیں، وہ 3 دن کا بچہ کہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں پر ہے، کہا یا رسول اللہ فرمائیے کیا سناؤں، تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا، ابھی آقا کریم نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ بتائیے، کہا اے علی قرآن سنائیں۔ پھر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مؤمنون کی تلاوت کرنا شروع کی، قد افلح المؤمنون، وہ ابتدائی آیات امیر المؤمنین نے پڑھی، اور یہ یاد رہے کہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، چونکہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مدرسے سے علم لے کر آتے ہیں، اور پھر جو اس گھرانے سے علم لیتا ہے اس کے علم کا بھی دیکھ لے کس مقام پہ پہنچتا ہے، کس مرتبے پہ پہنچتا ہے۔ چونکہ آقا کریم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اور اگر شہر میں داخل ہونا چاہتے ہو، شہر میں آنا چاہتے ہو تو دروازے کے ذریعے آنا، اور اس شہر علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، من اراد المدینۃ فلیأت الباب، جو یہ چاہتا ہے کہ شہر میں داخل ہو، حضور فرماتے ہیں وہ دروازے تک آئے، اور دروازہ کون ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جس نے اس دروازے سے علم لیا، امیر المومنین کے در دولت پر اپنی پیشانی کو جھکا دیا، وہ امر ہو گئے۔ علامہ طالب جوہری بھی انہی میں سے ایک تھے۔ چونکہ جو شہر علم کے پاس آ جاتا ہے، جو علم اس دروازے سے لیتا ہے کہ جہاں سے علم کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا نکلتا ہے، اس دروازے سے جو علم حاصل کرتا ہے، کہ جنہوں نے کبھی سائل کو یہ نہیں کہا کہ اب نہ آنا، کل آنا، تھوڑی دیر کے بعد آنا، کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا۔ ایک شخص نے کہا یا علی آپ سے جو کوئی پوچھتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، کچھ سوچ لیا کریں، آپ کو جو بھی سوال کرتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو سائل نے کہا کہ یا علی میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔ مولا نے کہا کہ فوراً بتا دیا، سوچا کیوں نہیں ہے؟ کہا یا علی اس لیے سوچا نہیں چونکہ میرا ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہوتا ہے۔ تو مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح تیرا ہاتھ تیرے سامنے ہوتا ہے، اللہ کی پوری کائنات مجھ علی کے سامنے ہوتی ہے، علی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مدینۃ العلم کے باب ہے، یہ دروازہ ہے مدینۃ العلم کے، اور یہ اہل ذکر ہیں، اللہ نے انہیں اہل ذکر بنایا ہے، اور کائنات سے یہ کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو کہ جو اہل ذکر ہیں، ان سے علم حاصل کرو، ان سے پوچھو کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، ان سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے، ان سے پوچھو دین کیا ہے، ان سے پوچھو زندگی کیسے گزارنی ہے، ان سے پوچھو آخرت کا سامان کیا کرنا ہے۔ یہ اہل ذکر ہیں، یہ اللہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے مدرسے سے علم حاصل کر کے آتے ہیں۔ کسی ایسے دروازے پہ نہ چلے جانا جو خود ان کا محتاج ہو، جو ان کا محتاج ہے، جو جنت ان سے لکھواتا ہے، جو علم میں ان کا محتاج ہے، جو ان سے کہتا ہے کہ یا علی آپ مدد کریں، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم تباہ ہو جاتے، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس لمحے کے لیے زندہ نہ رکھنا کہ جب کوئی ہم سے سوال کرے اور علی جواب دینے کے لیے موجود نہ ہو۔ یہ اہل ذکر ہیں، اللہ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، انہیں اللہ نے اہل ذکر بنایا ہے، انہیں اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ علی بن ابی طالب نے یہ کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ کائنات میں ایسا عالم آپ نے دیکھا ہے کبھی، سنا ہے کبھی؟ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو؟ کسی وسیع نے یہ دعویٰ کیا ہو، کسی ولی نے یہ دعویٰ کیا ہو، کسی عالم نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ چونکہ دعویٰ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل ہو، اور اس دعوے کی دلیل لانا بہت مشکل ہے، جو پوچھنا چاہو۔ اور پھر مولا علی یہ کہتے ہیں کہ فقط زمین کے بارے میں نہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی نسبت آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ العظمت للہ،
آسمان کے راستے، کس آسمان پہ کیا ہے، وہاں کی مخلوقات کیسی ہیں، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کی زندگی کیا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا میں زمین کی نسبت زمین کو بھی جانتا ہوں، جس طرح قرآن یہ کہتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی رطب و یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، خشکی کا سوال کرو گے وہ جواب دوں گا، تری کے بارے میں پوچھو گے وہ جواب دوں گا، آج کے زمانے کے بارے میں پوچھو گے وہ بتاؤں گا، گزشتہ زمانے کے بارے میں پوچھو گے وہ بتاؤں گا، آنے والے وقت کے بارے میں پوچھو گے وہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ اہل ذکر ہیں، یہ اہل ذکر ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور لوگ آئیں سوال کرنے کے لیے، مسند علم پر میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ہر مذہب و مکتب کا بندہ آئے سوال کرنے کے لیے، تو میں ہر ایک کو ان کی کتاب سے ان کے سوال کا جواب دوں گا۔ اہل تورات آئیں گے، میں تورات سے ان کے سوال کا جواب دوں گا، اہل زبور آئیں گے، میں ان کی کتاب سے ان کے مسائل کا حل بتاؤں گا، اہل انجیل آئیں گے، ان کی بائبل کیا کہتی ہے میں ان کی بائبل سے ان کے مسائل کا حل بتاؤں گا، اور جب اہل قرآن آئیں گے تو میں ان کو ان کے مسائل کا حل ان کی کتاب قرآن سے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیا کوئی ایسا عالم، ایسا انسان آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ ہر ایک کو ان کی کتاب سے حل بتاؤں گا؟ چونکہ یہ اہل ذکر ہیں، اللہ نے انہیں اہل ذکر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں علم و مرتبہ دے کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں معصوم بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے علی کو امیر المؤمنین بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اور جو اس دروازے پر آ جاتا ہے، جتنی شان ان کی بلند ہے، یہ ان کے دروازے پر آنے والے کی شان کو بھی بلند کر دیتے۔ جو ان کا ذاکر بن جاتا ہے، جو ان کے دروازے کا خادم بن جاتا ہے، وہ سلمان کے جو ان کے دروازے پر صفائی کرنے والا بن جائے، یہ اسے منا اہل البیت بنا دیتے ہیں۔ جو ان کے دروازے پر آ کر جھک جائے، جو اس در کا گداگر بن جائے، یہ اسے امر کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، یہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا دیتے ہیں۔ یہ گھرانہ وہ کریم گھرانہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ خلوص کے ساتھ کوئی اس دروازے پر آئے تو صحیح، اور جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان کے دروازے پر آتا ہے، اسے کسی اور دروازے پر جانے کی پھر ضرورت نہیں رہتی، چونکہ یہ دروازہ وہ ہے، یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں سے سب ملتا ہے۔ علم چاہیے اسی دروازے سے ملے گا، سخی بننا چاہتے ہیں، سخاوت چاہیے اسی دروازے سے ملے گی، آپ فقیر ہیں، فقر دور کرنا ہے اسی دروازے سے ملے گا، ہر چیز اس دروازے سے ملتی ہے۔ اللہ نے انہیں بہترین وسیلہ قرار دیا ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو صاحبان تقوی میں سے ہو جاؤ، اور اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو، اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں۔ فرمایا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تو میں نے بنا دیا ہے، اور وہ وسیلہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہے، اہل بیت کی صورت میں ہے، وسیلہ میں نے بنا دیا ہے، تم نے اس وسیلے کو تلاش کرنا ہے۔ لہذا یہ اہل ذکر کہ جو اللہ کے اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں، جو اس دروازے پر آ جاتا ہے، جو علم کی بھیک ان سے مانگتا ہے، جو دست سوال ان کے سامنے دراز کرتا ہے، یہ اسے امر بنا دیتے ہیں، امر کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ طالب جوہری بن جاتا ہے، کبھی وہ رشید ترابی بن جاتا ہے، کبھی وہ عقیل ترابی بن جاتا ہے، کبھی وہ نصیر اجتہادی بن جاتا ہے، کبھی وہ اظہر حسن زیدی بن جاتا ہے، کبھی وہ حسین بخش جاڑا بن جاتا ہے۔ یہ اس گھرانے کا فیض ہے، وہ دلوں میں زندہ رکھتے ہیں اور رہنے دیتے ہیں۔
جس نے علم کی بھیک اس دروازے سے مانگی، بلکہ علم کے علاوہ جو بھیک بھی انسان مانگے اسی دروازے سے مانگے، چونکہ محتاج کے پاس جائے گا مانگنے کے لیے، وہ تو خود محتاج ہے، وہ کیا دے گا؟ جو خود جنت کے لیے ان کا محتاج ہو، جو اپنے بیٹے سے کہ جاؤ لکھوا کر لے آؤ کہ تم غلام زادے ہو، جو جنت کے لیے ان کا محتاج ہو، جو علم میں ان کا محتاج ہو، جو ان جیسا شجاع نہ ہو، ہر میدان عمل میں ان سے بہتر کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ میدان جنگ ہو تو یہ آگے، میدان علم ہو تو یہ آگے، سخاوت کرنی ہو تو یہ آگے۔ ان سے بڑا غنی کون ہے؟ ان سے بڑا غنی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا ایک دفعہ اس محفل میں آتا ہے کہ جہاں پر نواز رسول سبط اصغر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، عدی بن حاتم طائی وہاں پر آتا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک بہت بڑے سخی کا بیٹا آ رہا ہے، لوگوں نے اس کو احترام دیا، اس کے احترام میں کھڑے ہوئے، اس کو عزت دی، اس کو سلام کیا۔ وہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچا جہاں پر نواز رسول سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھتے تھے۔ وہ توقع یہ کر رہا تھا کہ میرے احترام میں امام کھڑے ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ پوری کائنات پر امام کا احترام واجب ہے، امام پر کسی کا احترام واجب نہیں ہے۔ اپنے زمانے میں حجت خدا کا احترام سب پر واجب ہے، حجت خدا نے کسی کا احترام نہیں کرنا۔ لہذا امام موجود ہیں، عدی بن حاتم طائی آتا ہے، پورے راستے میں جتنے لوگوں کے بیچ میں سے وہ گزر کے آیا سب نے احترام دیا، لیکن جب اس مقام پر آیا جہاں پر نواز رسول تشریف رکھتے تھے، آپ اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے۔ اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، آپ نے مجھے احترام نہیں دیا، میرے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ امام نے کہا کہ بتاؤ تم میں وہ کون سی خاصیت ہے کہ جو تجھ میں ہے اور مجھ میں نہیں ہے؟ چونکہ احترام دیا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے فضیلت کی وجہ سے، بتاؤ تم میں وہ کون سی فضیلت ہے؟ تو حاتم طائی کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میرا باپ سخی تھا، مجھ میں فضیلت یہ ہے کہ میں سخی باپ کا بیٹا ہوں۔ امام نے کہا بتاؤ تمہارا باپ کتنا سخی تھا؟ کہا میرے باپ کے 40 دروازے تھے، سائل کو پہلے دروازے پہ بلاتا، جو مانگتا سائل کو عطا کر دیتا۔ وہی سائل اگر دوسرے دروازے پر گھوم کے آ جاتا، میرا باپ یہ نہ کہتا کہ ابھی تو پہلے دروازے سے تجھے دیا تھا، دوسرے پر کیوں آئے ہو؟ میرا باپ سائل کو دوسرے دروازے پر بھی عطا کر دیتا۔ وہی سائل اگر تیسرے دروازے پہ آتا، میرا باپ پھر اسے دیتا۔ غرض ہے کہ اگر 40 دروازوں پر وہ سائل آتا، وہی سائل بار بار لینے کے بعد اگلے دروازے پر آتا، میرا باپ اسے یہ نہ کہتا کہ ابھی تو لے چکے ہو، پھر کیوں آ گئے؟ میرا باپ ہر دروازے پر اسے عطا کرتا۔ امام نے کہا اچھا تمہارا باپ بس اتنا سخی تھا کہ جو سائل کو ہر دروازے پر دیتا؟ کہا ہاں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے باپ کی۔ امام نے کہا تو سنو میرے باپ کی فضیلت سنو، میرا باپ کے جس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس کی فضیلت سنو۔ کہا بتائیے کیا فضیلت ہے؟ کہا تمہارا باپ سائل کو 40 دروازوں کے چکر لگواتا تھا، اس کا مطلب یہ کہ پہلے دروازے سے اتنا کم دیا، ابھی سائل کی حاجت باقی ہے، دوسرے دروازے پر آنا پڑا، دوسرے پر پھر اتنا کم دیا، ابھی سائل کی حاجت باقی ہے، تیسرے دروازے پہ آنا پڑا۔ امام نے کہا میرا بابا وہ سخی تھا کہ جو ایک دروازے پر بلاتا تھا اور ایک دروازے پر بلا کر اتنا عطا کر دیتا تھا، سائل کو دوسرے دروازے پر جانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر! یہ وہ گھرانہ ہے، فرمایا ایک دروازے پہ، اہل بیت کے دروازے پہ، در علم پہ بلاتا، در شہر علم پہ بلاتا، اور ایک دروازے سے اتنا عطا کر دیتا سائل کو۔ وہ فقط علم کی بھیک نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے، وہ صحت زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی کامیابی فقط نہیں ہے، جو چاہیے ہو اس دروازے سے سب ملتا ہے۔ مومنین و مومنات، علامہ طالب جوہری نے اسی دروازے سے بھیک لی، اہل ذکر سے علم کی بھیک لی، اور جب وہ گویا ہوتے تھے، جب وہ بولتے تھے، جب وہ نطق کرتے تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، یوں لگتا تھا جیسے کہ حافظ قرآن بول رہا ہے، قرآن حکیم کی آیات پہ آیات، اور پھر ان آیات کی تفسیر، اور وہی تفسیر
جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، جو اہل ذکر نے کی ہے. تفسیر بالرائے کبھی نہیں کی، وہی قرآن کی تفسیر کی جو یا قرآن کرتا ہے یا اہل بیت کرتے ہیں. چونکہ رسول اللہ ہمیں ان دو کے حوالے کر کے گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے، انہی سے مانگتے رہو گے، انہی کے ساتھ متمسک رہو گے، قیامت تک کے لیے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لہذا علامہ طالب جوہری نے قرآن اور اہل بیت کا دامن ایسے تھاما تھا کہ مرتے دم تک اس دروازے کے ساتھ متمسک رہے. اور انہوں نے پھر انہیں اتنی عزت دی، اس گھرانے نے اتنی عزت دی، خدمت کا یہ صلہ دیا، ایک ایسا جوہر ہی بنا دیا، ایک ایسا جوہر ان کے اندر اہل بیت نے رکھ دیا کہ آج دنیا میں ان کا نام ہے. وہ دنیا میں ہو ظاہری طور پر یا نہ ہو، وہ تادیر یاد رکھے جائیں گے. ان کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کی ہوئی تقاریر، ان کے پڑھے ہوئے مطالب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. چونکہ یہ ذکر وہ ہے جو زندہ رکھتا ہے، عزاداری وہ ہے جو زندہ رکھتی ہے، اہل بیت کا ذکر وہ ہے، سید الشہداء کا ذکر وہ ہے جو مرنے نہیں دیتا. آج ہم سب بہت دکھی ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، شیعہ یا سنی، سب دکھی ہیں آج. جو کہ ایک عالم دین باپ کی طرح ہوتا ہے، اور آج گویا ہم نے اپنا باپ کھو دیا ہے. لیکن خوشی یہ ہے کہ آج وہ بارگاہ سید الشہداء میں پہنچ چکے ہیں. وہ جو ذکر سید الشہداء کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم نے بہت گریہ کیا، جو روتے بھی تھے رلاتے بھی تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تم نے بہت گریہ کیا، مجلس تمام ہوئی اور دامن وقت میں بھی اب گنجائش نہیں ہے. وہ دامن وقت ان کے لیے کوتا ہو گیا. لیکن جتنا وہ گریہ کر کے گئے ہیں، جتنے آنسو وہ بہا کے گئے ہیں، چونکہ یہ آنسو وہ طاقت ہے. امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی ابن شبیب سے یہ کہتے ہیں، یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اگر رونا ہی ہو دنیا میں کسی چیز پر تو میرے جد حسین پر گریہ کیا کرو، حسین کا ماتم کیا کرو. چونکہ میرے جد حسین کو اس طرح سے ذبح کیا گیا کہ جس طرح ایک گوسفند ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کیا جاتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ امام نے یہ تمثیل کیوں دی؟ چونکہ بھیڑ کے بچے کو جب کوئی ذبح کرتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا کہ جو ذبح کر رہا ہوتا ہے کہ نہ کرو، چونکہ ہر ایک اس پہ راضی ہوتا ہے. امام نے کہا گویا میرے جد کو اس طرح سے کربلا میں 3 دن کا بھوک اور پیاسا ذبح کیا گیا، گویا ہر ایک راضی تھا. کسی نے قتل حسین پر آواز نہیں اٹھائی، کسی نے شمر لعین کا ہاتھ نہیں پکڑا کہ او ظالم، یہ تو 3 دن کا پیاسا ہے، کیوں پیاسے گلے پہ تلوار اور خنجر اور تیر چلا رہے ہو؟ گویا ہر ایک راضی تھا. امام علی زین العابدین بعد از کربلا جب مدینہ تشریف لائے، جب کسی گلی سے گزرتے تھے تو اس شہر میں، اس گلی میں اگر کوئی قصاب گوشت بیچنے والا ہوتا تو وہ جانور کو آقا کے سامنے کبھی ذبح نہ کرتا، امام علی زین العابدین کے سامنے کبھی ذبح نہ کرتا. لوگ رک جاتے، امام کو گزر لینے دے، پھر جانور ذبح کریں گے. ایک دفعہ امام گزر رہے تھے کہ قصاب نے جانور کو گویا چھپا دیا. امام نے کہا نہیں، یہ میرے نانا کی شریعت میں جائز ہے، گناہ نہیں ہے، تم ذبح کرو، فقط میرے ایک سوال کا جواب دو. کہا آقا پوچھئے. کہا مجھے یہ بتاؤ، کیا اس کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے پانی پلایا تھا یا نہیں، کھانا کھلایا تھا یا نہیں؟ کہا آقا یہ تو آپ کے نانا کی سنت ہے، ہم ہر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں.
عزادارو یہ سننا تھا میرے چوتھے امام کا، رخ کربلا کی جانب ہو گیا اور کہا یا ابتا، اے بابا، آپ کے نانا کی امت تو جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں۔ اے غریب کربلا، اے کربلا کے پیاسے، اے شہید کربلا، آپ کی غربت پہ قربان جاؤں۔ جب آپ کو ذبح کیا گیا، جب آپ کو قتل کیا گیا، نہ کسی نے پانی پلایا، نہ کسی نے آپ پر رحم کیا، پیاسے گلے پر چھری چلا دی گئی۔ عزادارو وہ حسین مظلوم، وہ حسین غریب کہ جن پر کائنات گریا کرتی ہے، جن پر کائنات کا ذرہ ذرہ آنسو بہاتا ہے، جن پر انبیاء نے گریا کیا، جن پر ہر نبی نے آنسو بہائے، حسین مظلوم وہ ہیں جن کے لیے کائنات کا ایک ایک ذرہ آنسو بہاتا ہے۔ اور اس ذکر میں جو رونے والا ہو، اس ذکر میں جو رلانے والا ہو، معصوم تو یہ فرماتے ہیں کہ من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین غریب کے ذکر میں روئے، جو رلائے، یا اگر رو نہیں سکتا، رلا نہیں سکتا، فقط رونے والے کی شکل بنائے، رسول فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ میں کہوں گا اے اللہ، طالب جوہری تو ساری زندگی حسین کے ذکر میں روتے بھی رہے، رلاتے بھی رہے، خدایا ان پر جنت کو واجب قرار دے، خدایا ان کے درجات کو متعالی فرما، خدایا انہیں جوار معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ اس سے قبل جتنے بھی علماء کرام دنیا سے جا چکے ہیں، خدایا سب کے درجات کو متعالی فرما۔ جو بیمار ہیں کرونا کی وجہ سے یا دیگر امراض کی وجہ سے، خدایا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ علامہ افتخار نقوی صاحب کے برادر عزیز دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما۔ جناب علامہ شیخ محسن نجفی صاحب کے دو داماد اس دنیا سے حال ہی میں چلے گئے، خدایا ان کے درجات کو متعالی فرما۔ علامہ طالب جوہری صاحب کے درجات کو متعالی فرما۔ خدایا جو علماء بیمار ہیں، جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، جناب علامہ محمد علی نقوی صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگان جو علیل ہیں، رضوان زیدی، نوحہ خان سمیت، خدایا سب کو شفا یاب فرما۔ دنیا کے جس جس کونے میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، خدایا سب کی حفاظت فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور خدایا اہل بیت کے ذکر کو دنیا میں جو بھی عام کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، فیس بک پیجز کے ذریعے، واٹس ایپ گروپس کے ذریعے، خدایا سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ اور غازی مولا کے گروپ کے ایڈمن، اس کے خدمت گزاران اور دیگر ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، خدایا سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔